سوچو تو سکینہ کو بلانا اچھے میرے بابا پر محمد وآل محمد صلی اللہ مومنین اکرام کی سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید عاصم علی رضوی ابن سید زیغم علی رضوی سیدہ عصمت بطول رضوی بنت سید نجم الحسن رضوی سیدہ عشرت فاطمہ بنت سید عاصم علی رضوی سید عبادت حسین زیدی ابن سید ریاست علی سیدہ کنیز ام لیلہ بنت سید عزیز الحسن سید اصغر مہدی رضوی ابن سید نجم الحسن رضوی اور جملہ مومنین مومنات و شہداء ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے سورہ فاتحہ
भाई का लाशा देखा। اگر دو بھائیوں میں ایک بھائی دو بھائی ظالم ہو جائیں
دوسرا بھائی مظلوم رہے اور ظالم بھائی مظلوم کے پاس آئے تو اس کی توہین ہوتی ہے کہ پہلے تو ظالم تھا اب مظلوم کی طرف آ گیا اور اس کا عیب آشکار ہوتا ہے. جنرل صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ برا کیا تو بھیک مانگ رہے ہیں. یہ قرآن میں لکھا کیا ہے آپ دیکھیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کوئی میں لٹا دیا, بعد میں آ کے بیچ دیا اور پیسے بھی لے گئے اس کے بیچ بکائی میں, اور پھر اخیر میں یہ ہوا کہ فقیر ہو گئے. دیکھیے قرآن کا لفظ ہے فقیر ہو گئے اور قرآن نے کہا کہ ان کی فقر نے ان کو تعامل نہیں دیا کہ اس کا صبر کریں. انہوں نے کوئی رستہ ڈھونڈا کہ کہیں بھیک مانگی جائے, کہاں بھیک مانگی جائے. تو ان کو کسی نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے مصر کا, اس کو عزیز مصر کہتے ہیں اور وہ بڑا سکی ہے, بڑا سکی ہے اور وہ کبھی کسی کو خالی نہیں ڈالتا. اب یہ بھائی غیر معصوم تھے, اسے نہیں پہچان سکے کہ کوئی بھی بادشاہ اتنا نہیں دیتا جو معصوم دیتا ہے. یہ اس کو نہیں پہچان سکے. یہ لکھا کیوں ہے؟ ہزاروں اس کے ریزن ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یہ بتایا کہ اگر تمہیں مانگنا ہے تو غیر معصوم سے مت مانگو, معصوم سے مانگو. یہ داستان خدا بیان کر رہا ہے کہ بھائی سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا چلو آئے اس کے دروازے پر, اور آگے کیا کہا ایوہ العزیز کہ عزت والے, عزت والے بتا دیا کہ ہم ذلت والے ہیں تو عزت والے. معصوم کے لیے اللہ نے کہا معصوم ہمیشہ ہوتا ہی عزت والا. ایوہ العزیز تصدق علینا, بھائی ہمیں عزیز, ہمیں بھائی نہیں عزیز, ہمیں صدقہ دیتے. مانگ کیا رہے ہیں؟ صدقہ مانگ رہے ہیں. زکوٰۃ کیوں نہیں مانگی؟ دوسرے بھائیوں نے قرآن نے لکھا ہے کہ صدقہ مانگا, زکوٰۃ کیوں نہیں مانگی؟ زکوٰۃ کے اور صدقے کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے میں ضرورات کا فرق ہے. ویسے تو دونوں چیزیں فرقلات ہیں. زکوٰۃ بھی کسی بھی شہر کہتے ہیں, صدقہ بھی کسی بھی شہر کہتے ہیں. جو زکوٰۃ کھاتا ہے اس کا درجہ بھی مل جاتا ہے, اور جو صدقہ کھاتا ہے اس کی بھی پہلے نہیں ہوتی. اگر کوئی صدقہ کھانے والا آپ سے آ کے ملے تو آپ یہی کہتے ہیں تو ہمارا صدقہ کھاتے تھے آج اپنے اندر. من صدقہ سب سے چیز گری ہوئی شے کو صدقہ کہتے ہیں. بھائیوں نے یہ صدقے کا لفظ استعمال کیوں کیا اور قرآن نے اس کو آیت کیوں بنایا؟ یہ بتا رہا ہے خدا کہ اس کو آیت بنا کے کہا کہ بھائیوں نے ایسی بھیک مانگی تھی. اب کسی کے بھائی کسی کے پاس جا کے بھیک مانگ لیں اور آپ اس کو کہتے پھرو, کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے نا. کہ خدا یوسف کے بھائیوں کی بھیک مانگنے کو کائنات کو بتا دیا اور اس کو قرآن کی آیت بنا دیا اور اس کا پڑھنا واجب بنا دیا. کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے اس طرح, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بھائیوں نے کہا جاؤ, عزیز مصر کے پاس جاؤ. باپ نے کہا آئے کہا ایوہ العزیز تصدق علینا, ہمیں صدقہ دے دے. تو صدقہ کیوں مانگا؟ اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے. زکوٰۃ میں صدقے کا فرق یہ ہے کہ مولانا بیٹھے کہ زکوٰۃ نصاب پہ ہوتی ہے. جب آرڈیننس آئے گا تب زکوٰۃ ہوگی. جب تک 40 بھیڑیں نہیں ہوتی اس وقت تک ایک بھیڑ کو نہیں سکتا. 40 بھیڑیں ہوں تو ایک بھیڑ دی جائے گی, 10 اونٹ ہو تو ایک دمبا کیا جائے گا. یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. اور زکوٰۃ ہر وقت نہیں ہوتی, نصاب پہ ہوگی. اگر یہ بھائی اس سے کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دے دے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب ابھی زکوٰۃ کا وقت ہی نہیں, جب نصاب پورا ہو فصل کٹے تو تم آ جانا, میں تمہیں دیکھ لوں گا. دوسری شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر غلط کو دے دی جائے تو واپس دے, واپس ہو زکوٰۃ لوٹائی جائے. کیونکہ زکوٰۃ میں نماز میں روزے میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے غلط امام کی نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھیے. اگر آپ نے غلط روزے نہیں ہے نا, زکوٰۃ سنتی میں اگر آپ نے غلط روزہ رکھ لیا دوبارہ رکھیے. تو کفارہ الگ چیز ہے, غلط الگ چیز ہے. اگر آپ نے غلط آدمی کو زکوٰۃ دے دی تو آپ پر واجب ہے کہ
آپ دوبارہ زکات دیں. تیسری زکات کا قانون یہ ہے کہ زکات جو ہے لینے والا وہ عالم ہو جو تقسیم کرے. آپ تقسیم نہیں کر سکتے. چوتھی زکات کی شرط یہ ہے کہ زکات اسی محلے میں پہلے تقسیم کی جائے, بعد میں دوسرے کو دی جائے. اگر یہ کہتے زکات دے تو آپ یوسف کہہ سکتے تھے میرے پاس مصر میں بہت سارے فقیر ہیں, میں کنعان سے آنے والے کو کہاں سے دے دوں گا زکات. پانچویں شرط یہ ہے زکات کی کہ یوسف گنہگار کو زکات دے نہیں سکتے. جب ہم نہیں دے سکتے تو یہ کہاں دے گے زکات؟ وہ تو گنہگار تھے لیکن انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ زکات مت مانگو, صدقہ مانگو. صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ زکات سے گراوا ہوتا ہے, اس میں مانگنے میں شرم بھی نہیں ہوتی اور اس کا ریٹن نہیں ہوتا. آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا, اب آپ اسے واپس نہیں لے سکتے کیونکہ دیتے وقت آپ کا ہاتھ تھا اور لیتے وقت اللہ کا ہاتھ. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ صلوات! نعرہ حیدری! اور کیا آپ نے زکات واپس نہیں ہو سکتی, آپ کو واپس نہیں کرے, خیرات واپس نہیں ہو سکتی, زکات ہو سکتی ہے. زکات میں آپ پر واجب ہے کہ لے نہیں تو آپ کو دے دیجیے, غلط دے دیا نا آپ نے, آپ دے دیجیے. یہی مسئلہ کون سا ہے. پھر صدقے میں بتانا شرط نہیں ہے کہ میں اپنے ابا کا صدقہ دے رہا ہوں. زکات میں بتانا شرط ہے کہ یہ زکات ہے, یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. الگ کیوں بتانا شرط ہے کہ تاکہ دوسرا بھی دینے لگے. اگر ہم بتائیں گے کہ زکات ہے تو دوسرا بھی دینے لگے, اور جو لینے والا ہے وہ یہ سوچ لے کہ میرے پاس استحقاق ہے تو مجھے زکات مل رہی ہے, جب یہ ختم ہو جائے گا نہیں ملے گی. اور کیا دیکھیں زکات, لیکن صدقے میں یہ نہیں ہے آپ اپنے باپ کا صدقہ تولارام کو دے دو, کوئی مسئلہ نہیں, بھوکا ہے نا کھانا کھلا دو. آپ اپنے گھر والوں کا صدقہ کسی کافر کو دے دو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے کوئی آپ کو ثواب ملے گا. اتنا نہیں ملے گا لیکن ملے گا ضرور, ملے گا. اس لیے زکات اور فطرے میں بتانا شرط ہے. یہی فطرے کا معاملہ, آپ اپنا فطرہ جو ہے تو کسی کو کپڑے خرید کے دے دو کہ میں نے آپ کا اپنے فطرے میں کپڑے خرید دیے. نہیں, آپ کو اصل رقم دینی ہے, آپ کو اصل رقم دینی ہے, آپ کو فطرے میں کپڑے نہیں دے سکتے. لیکن خیرات میں صدقے میں یہ ہے کہ پیسے جمع کر لو, اس کا کوئی لباس خرید لو, اس کے بچوں کو دے دو, اور اسے بتاؤ بھی مت, بتاؤ مت کہ یہ صدقہ ہے. کوئی بات نہیں, آپ سے صدقہ قبول ہو جائے گا. اس لیے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا کہ ہمیں تو صدقہ دے دے. یوسف یہ جانتے تھے کہ یہ گناہگار ہے. میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یوسف یہ جانتے تھے کہ یہ گناہگار ہیں, پھر بھی دے دیا. بتائے گئے کہ معصوم جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں, اگر ہم اس کے پاس گئے تو پھر بھی دے دیں. معصوم یہ جانتا ہے, یوسف یہ جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف یہ جانتا ہے. یوسف تو جانتے تھے نا کہ میرے بھائی ہیں, مجھے کنویں میں لٹکایا ہے, میرے باپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, معصوم سے لڑ رہے ہیں, معصوم کے مقابلے میں کھڑے. لیکن کریم کے پاس یہ نہیں ہوتا, دیتے وقت شجرہ نہیں پوچھتا. اس لیے ہم سے کہا کہ تم کسی سے مت مانگو, اگر مانگنا ہے تو علی سے مانگو. جو مانگنے کا ریزن جو ہم سے جو کہتے ہیں لوگ تہمت لگاتے ہیں ہمارے پر کہ صاحب یہ تو قبروں سے مانگتے ہیں. ارے پاگل آدمی, ہمارے یہاں کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ جو مردے کی قبر میں جا کے مانگے. یہ مولانا بیٹھے ہیں, جواب کی کم یہی ہے, صبح اٹھ کے جانتے کہ ابا دے دے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا باپ دے نہیں سکتا تو لے بھی نہیں سکتا. لے تو سکتے ہیں نا, دینے میں تو نہیں دے سکتے, دینے میں تو خدا دے رہا ہے. اب آپ پھر اللہ سے نہیں مانگ رہے, اللہ سے نہیں مانگ رہے, نہیں, آپ کو اختیار ہے, آپ مانگو اللہ سے, ملے گا علی سے.
کوئی دوست یہ دنیا میں ایگزامپل ہے, آپ کا کوئی دوست ڈی سی ہو جائے, کمشنر ہو جائے, آپ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پہ چور آپ کو حملہ کر دیں تو آپ اس کو ٹیلیفون کرو گے نا, نمبر رکھ لیں اور اٹھاتا ہوں, ابھی ملاتا ہوں ڈی سی صاحب کو, ڈی سی صاحب میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے اور ڈاکو جا کے ہو رہا ہے, تو وہ خود آئے گا. بتائیے کیا یہ کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ ڈی سی خود آئے گا بندوق لے کر؟ تو کبھی نہیں آئے گا نا. کیوں نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا میں نے ایسا حملہ بنا رکھا ہے, ایسے افراد کو چن رکھا ہے کہ جو ان کا مارا ہوا میرا مارا ہوا ہوتا ہے, ان کا رد کیا ہوا میرا رد کیا ہوا ہوتا ہے, ان کا چھوڑا ہوا میرا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جسے رضی اللہ کہتے ہیں وہ رضی اللہ ہوتا ہے, وہ جسے رد کرتے ہیں وہ رحمت اللہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو ٹیلیفون کر کے سبحان اللہ یہ کائیں کی دوستی ہے, ہم نے ڈی سی صاحب کو ٹیلیفون کیا, نمبر رکھے, فائدہ کیا ہے؟ خود آتا نا. نہیں میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتا. جب آپ کی مدد کو جاننے والا ڈی سی نہیں آ سکتا تو اللہ جس کے جسم نہیں ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ لوگ اس پر جسم میں جو آ جائے گا, جسم ہی نہیں ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اس نے کہا جیسے تم آزمائش کر کے افراد کو اپائنٹمنٹ کرتے ہو, ڈی سی کرتا ہے, کسی کو پولیس والا بناتا ہے, کسی کو انسپیکٹر بناتا ہے, کسی کو لڑنے والا بناتا ہے, ایسے میں نے علی کو اپائنٹمنٹ کیا ہے, بستر پہ سلا کے دیکھا, کر کے دیکھا ہے. یہ علی علیہ السلام کو جو بلا رہے ہیں وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے خدا کے بعد امتحان دے چکے ہیں, پہلے ان کا اپائنٹمنٹ ہو چکا ہے. تو معلوم ہو کہ مانگو گے اللہ سے ملے گا علی سے. اس میں شرک نہیں ہے, اس میں شرک نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشرک ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس تو جسم نہیں ہے, اس کے پاس تو آنکھ نہیں, اس کے پاس تو کان نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ درخت اللہ ہے؟ درخت سے آواز آ رہی تھی نا, 7 جگہ قرآن کی آیت آئی ہے, موسیٰ انی انا اللہ, موسیٰ میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں. تو کیا درخت اللہ ہو گیا کیا؟ درخت بات کر کے موسیٰ تو کلیم اللہ ہو گیا, لیکن درخت اللہ نہیں ہو گیا. موسیٰ کلیم اللہ ہوا, درخت اللہ سے بات کر کے آیا. کس سے بات کی تم نے؟ کسی نے کہا کہ تم نے درخت سے بات کی تھی, اور نے کہا نہیں اللہ نے بات کی تھی مجھ سے. موسیٰ درخت سے بات کر کے کلیم اللہ ہو سکتا ہے, جس کے ہاتھ ید اللہ ہو, زبان لسان اللہ ہو, کلیم اللہ ہو. لہذا میرے سرکار, میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے کے چلوں کہ موسیٰ نے, کہ اللہ نے یوسف کے بھائیوں کو بھیجا, تو کہا مانتے وقت یہ دیکھو کہ وہ تمہاری وسعت کے مطابق دے سکتا ہے نہیں. اصل بات یہ ہے, میں نے آپ سے کہا مجھے آپ تھوڑے پیسے دے دو, تو آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے میرے پاس پیسے. اچھا ہے پھر بھی نہیں دے رہے, نہیں دے رہے تو جرمانہ تھوڑی ہے, کوئی بات تھوڑی ہے کہ زکات کو پہنچ دے, نہیں دے رہے. مانا کس سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہو کہ صحیح مانگ رہا ہے یا غلط مانگ رہا ہے. اس کے بعد قسمت ہو وہ تمہیں بتا دے کہ تمہارا وقت ہے, میں دے سکتا ہوں. اس لیے یوسف جانتے تھے کہ یہ مستحق ہیں, یہ مستحق ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے. اور انہوں نے مانگا بھی کیا, کہ اوف الکیل, ہمیں اتنا دے کہ بہنے لگے. اوف کہتے وفا کہتے یعنی جو اس کے بعد کوئی دینے والا نہ ہو, بھر جائے, ہمیں اتنا بھر کے دے دے. یوسف نے اتنا ہی دیا نہیں دیا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ تم گنہگار ہو. اس لیے امام حسین کی زیارت کو بلاتے ہیں کہ وہ دیتے وقت گناہ نہیں دیکھتے, اپنی عطا دیکھتے ہیں. اپنی عطا دیکھتے ہیں. یہاں نہیں آپ کو مجلس میں بلایا, کوئی میں مجلس میں آنے سے پہلے گنہگار نہیں تھا کیا؟ ابھی بھی گنہگار, غیر معصوم. مانا ہی غیر معصوم تو یہ کہ گنہگار, کتنا ہی اپنے آپ کو مان لے لیکن گنہگار ہی نکلے. اس لیے توبہ رکھیے کہ معصوم غیر معصوم توبہ کرتا رہے, اللہ بخشتا رہے گا, اللہ بخشتا رہے گا. ایک شخص ہے, میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں, اس نے معصوم خون سے جا کے کہا کہ بی بی ہر روز گناہ کر کے تیرے پاس آتا ہوں, ہر روز گناہگار ہوں, مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے کیسے کہوں کہ مجھے بخش دے.
पता है उसको क्या जवाब दिया? उसको मासूमा ने कहा कि तुमने हमें पानी से भी गिरा हुआ समझा है क्या? कहो कैसे? क्या हर रोज अपने आप को नजिस करते हो, पानी पार कर देता है। हम तो वो ताहिर हैं कि जो इरादे से पार करते हैं, इरादे से पार करते हैं। इसलिए कहा आप जाइए उनके पास, तो मांगने पर ये देखा जाए कि किससे मांगा जाए, किसको सलाहियत हो। दूसरी बात ये कि वो देने की ताकत रखता हो, वो देने की ताकत रखता हो। ताकत ही नहीं रखता, कहाँ से मांगोगे? मैंने देखने में ये तो बोलना पड़ेगा, इसलिए मांगने वाले बहुत हैं, मांगने वाले बहुत हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन देने वाले बहुत नहीं है। इसलिए देने वाले 14 ही हैं, 14 ही देने वाले हैं, 14 ही देने वाले हैं। ये हमारे यहाँ अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, उर्दू बड़ी वसीत बात भी है, उर्दू में कहते हैं लेन और देन, दो चीजें हैं उर्दू में, लेन और देन। तो लेन जो होता है लेने वाले को कहते हैं, लेन जो होता है वो देने वाले को कहते हैं। आदम से लेकर ईसा तक लेने वाले हैं, मोहम्मद से लेकर महदी तक देने वाले हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद आप कहें साहब इन्होंने भी तो दिया है, हम भी उर्दू बात कर रहे थे, और थोड़ा थोड़ा क्या है, जब थोड़ा सा दे उसको देने वाले के बराबर नहीं लाते। जुलेखा को जवानी देना और बात है, साथ ही कौशल होना और बात है। यूसुफ ने क्या दिया? पूरी औरत को जवान कर दिया ना, एक ही तो ऑपरेशन किया है, दूसरा तो कोई ऑपरेशन नहीं किया ना। किसी औरत को भी कर देते, लाइन लग जाती सुबह और की बुढ़ी होगी, हमें जवान कर दो, हमें जवान कर दो, हमें जवान कर दो। तो यूसुफ की बात मान जाती, और आज भी यूसुफ का नाम लेते जवान हो जाते। वो एक ही केस था, और वो भी अपने लिए, मेरे आपके लिए नहीं था। आपके एक वाली साहब है, नमाज पढ़ाते हैं, इमाम जुमा है, अगर ये किसी को जवान कर ले, माफी दे मगर, और जवान करके उससे निकाह कर ले, अब ये कहे मैंने आपके लिए किया है साहब, ये तो खेल आपने अपने लिए किया है, हमारे लिए करते तो हमें देते हैं ना, हमारे लिए देते हैं। यूसुफ वो है तो अपने लिए करता है, हुसैन वो है तो कायनात के लिए। और क्या ये देने वाले हैं, देने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अंधी औरत चली आ रही, आंखें नहीं, आंखें नहीं। तो देखो जुलेखा पर तो यूसुफ ने दुआ करके आंखें दी, और अपने बाप को अपने कमीज से आंखें दी। बाप के हाथ में दुआ नहीं की है, अपनी कमीज भेजी है। कितनी अजीब बात है। जब शुएब की आंखें चली गई तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मियां मुझे आंखें दे दे, मैं तो रो गया, रो के अल्लाह के इश्क में अल्लाह ने फरिश्ते वही आंखें आ गई शुएब की, कोई कुर्ते की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह के लिए रोया था, अल्लाह ने आंखें दे दी। दोबारा फिर नाबीना कर लिया अपने आप को, तब तो कहता कि नहीं क्यों किया तूने ऐसा? कल नहीं, जो मेरे लिए करता है मैं उसे देता रहता हूँ, ये मेरी आदत है। दोबारा फिर आंखें दे दी। तीसरी मरतबा जब ये केस हुआ कि फिर अंधे हो गए शुएब, तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजा कि सिर्फ 3-4 सवाल करो शुएब से। तो क्या कैसे ये पूछो कि तू जन्नत की शौक में रो रहा है कि जहन्नम के खौफ में रो रहा है? अगर जन्नत के शौक में रो रहा हूँ तो इसे कहना अब मत रोना, मैं तुझे जन्नत दे चुका हूँ। और अगर जहन्नम के खौफ में रो रहा है तो कहना अब फिर भी मत रोना, मैं तुझे जहन्नम में ले भेजूंगा। तो शुएब ने सुन के और फरिश्ते से कहा कि अल्लाह से कहना मैं तो तेरी मार्फत में रो रहा हूँ। तो अल्लाह ने उसको, मैं तो तेरे इश्क में रो रहा हूँ, अल्लाह ने उसको आंखें दे दी तीसरी मरतबा में, और ये निकाह के मेरे इश्क में रोना गलत है। अब हम इसी मसले को ले आए यूसुफ के पास। ये बताओ याकूब किसके लिए रोए थे? अल्लाह के लिए रोए थे नहीं यूसुफ के लिए रोए थे? अल्लाह चाहता तो याकूब को आंखें नहीं दे देता, अल्लाह ने कानून बना दिया जो जिसके लिए रोएगा वो ही देगा, जो जिसके लिए रोएगा वो ही देगा।
शुएब रोए, अल्लाह ने दे दी। और याकूब यूसुफ के लिए रोए तो यूसुफ ने आंखें दे दी उसको। अपना बेलाल बेच के हम यही कहते हैं, हम हुसैन के लिए रोते हैं। हुसैन के लिए रोते हैं कि जो क़यामत में आयत लिखी है कुरान की, अजीब आयत है। आदमी कहेगा क़यामत में, क़ाल रब्बे लिमा हशरतनी आमा। आमा कहते हैं अंधे को, अल्लाह तूने मुझे क़यामत में अंधा क्यों उठाया? अगर क़यामत में अंधे उठे तो अज़ाब कब होगा? पता है क्यों? कि अंधे को अगर आग में फेंको तो पता ही नहीं हो। अंधे को अगर आग में फेंको तो उस वक्त फेंकते वक्त तो नहीं होगा ना, वो तो मजा उस वक्त में देख के जाए आग में। लिहाजा वो जो कहता है लिमा हशरतनी आमा, मैं दुनिया में देखता था, वो फिर खुदा कहता है कि हाँ आदत का आयात होगा पर नसीता कदार करिए उनसा, हमने अपनी आयात तेरे पर भेजी थी, तू उस वक्त में अंधा बन गया था, उस वक्त तू बना था, अब हमने बना दिया था। उस वक्त तू बना था अंधा, उस वक्त तुझे इमाम बारगाह नजर नहीं आया, हुसैन का आलम नजर नहीं आया, इमाम का दुलजलाल नजर नहीं आया, तू उसे नहीं देखता था ना। अब वही दुलजलाल है, अब वही आलम है, अब वही हुसैन है। अब हम जब तू वहां अंधा था, हमने तुझे यहाँ अंधा कर लिया। जहन्नम को दिखाएंगे, दुश्मन अली को दिखाएंगे, लेकिन हुसैन को नहीं दिखाएंगे। क्या है लमा हशरतनी आमा? तो ये जो अंधा हो गया इंसान, ये इससे नहीं हुआ। अंधा कहते हैं उसे लेकिन इमाम की मारिफत न रखता हो, अंधा कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कि आदमी अगर दुनिया में अंधा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बहुत सारे इमाम को मानने वाले अंधे थे, अबू बशीर था, इब्न मकतूब था, वो उनको अबू बशीर को इमाम ने आंखें दे दी, कहले मौला नहीं मुझे दिख चाहिए आंखें। कहा अबू बशीर आंखें तो ले ले, विलायत तक हो जाएगी। कहा मौला आंखों का क्या करूंगा, तुम मिल गए मुझे। कैसे कैसे हमारे यहाँ उर्दू में अरबी में एक मुहावरा है, वो ये कहते हैं कि जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता हो वो जाहिल है ना। सब ये जाहिल है। कुरान इस्लाम उस बेपढ़े को जाहिल नहीं कहता, और जिसे लिखना पढ़ना आता है उसे जाहिल कहता। और जाहिल में भी इतना बड़ा जाहिल नहीं कहता, कहता अबू जहल। आपने जाहिल को देखा होगा, अबू जहल नहीं देखा होगा। अबू जहल क्यों था? कि मोहम्मद से जाहिल था। मतलब जो मासूम का जाहिल होगा वो अबू जहल होगा, वो इमाम की मारिफत नहीं रखता होगा वो अबू जहल होगा। अरे कितने पढ़ जाए, कितने बड़ा आलिम क्यों हो जाए, इसने का मनमाता वलम के सुन्नी दोनों ने उसको लिखा है, मनमाता वलम के आले इमाम में नहीं माता भी जाहिलिया। जो इमाम की मारिफत लेके नहीं उठा वो मैयत नहीं, मैयत में धुल के पाक हो जाती है, वो मैदा है। मैदा उसको कहते हैं जिसे कोई समंदर पाक कर ही नहीं सके। कितना ही धो डालो, खंजीर मैदा है, मरा हुआ जानवर मैदा है। आप बताइए मुशरिक मैदा है। का इमाम की मारिफत बात नहीं आई, अब तो मैयत नहीं है। मैयत को दफन करने का लिखा है, मैदे को नहीं लिखा है। मैदे को ऐसे फेंक दो बड़े में, बस मिट्टी डाल दो, मैयत को बस इस्तेमाल करो, क्योंकि इमाम को पहचान के मरा है ना, इमाम को पहचान मरा। तो मैं यह कर रहा हूँ, बात नहीं है शर्मिंदा हूँ आपसे कि ये मुझे कई जगह और किताब पढ़ा कि अल्लाह ने ये कहा कि मांगो उससे जो मासूम, यूसुफ के भाई मांग रहे मासूम से। दूसरा ये कि उसके हाथ में कुदरत हो, वो दे सकता हो। अब आप किसी को लाइए और मांगते वक्त ये देखोगे इतनी उसकी ताकत है कल भी जो वो दे देगा। अल्लाह ने मांगने वालों को नाम बताया। सुलेमान ने अल्लाह से कहा रब्बे हबली मुल्क, अल्लाह मुझे तो घर नहीं मुझे मुल्क दे दे। घर मांग के ना एक बंगला दे दे, एक बीवी दे दे, एक टीवी दे दे, ये मांगते ना रब्बे हबली मुल्क, मुझे तो मुल्क दे दे। मैंने मांग किससे रहे हैं? जो मालिकुल मुल्क। मैंने आप घबराओ नहीं, मौला से आप मांग रहे हो कभी कि मौला कहाँ से देंगे? अरे ये तो मालिकुल मुल्क है, इनसे घबरा। ये तो वाली बात है। उससे एक अहले हदीस ने सवाल किया था
کہ آپ کے یہاں بہت سی باتیں شرک ہوتی ہیں. میں نے کہا وہ کیسے چلے یہ ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی سب کو کوثر پلائیں گے. پلانے والا تو اللہ ہوتا ہے, ایک آدمی کیسے پلا سکتا ہے کوثر؟ ایک آدمی کیسے؟ اور پوری کائنات کو بلکہ پوری کائنات کو پلائے گا. یہ آپ نے صحیح سوچا. اور کہنے لگے کہاں لکھا؟ میں نے قرآن قرآن لکھا. میں نے وہاں قرآن لکھا. قرآن میں جو نقشے دیے ہیں نا, یہ اس لیے دیے کہ معصوم کی بات بتا سکتا ہو. قرآن کو تعبیر بنا کے تھوڑی رکھا. اس میں دیکھو امام کیسا ہونا چاہیے, امام کے اختیارات کیسے ہونے چاہیے. صالح کے امت والوں نے آ کے کہا دیکھیے ایک آدمی سب کو پلا سکتا ہے. صالح کی امت والوں نے صالح سے کہا کیا چاہتے ہو, ایمان لیا ہے؟ ہاں, اور کیا چاہتا ہوں؟ چلے ایسا کرو اس پہاڑ میں سے اٹھنے نکال کے جاؤ. وہ آپ پہ قدرت رکھنا, دینے پہ قدرت رکھنا. یہ معصوم کا کام ہے, غیر معصوم کا کام نہیں. اس میں سے اٹھنے نکال کے دکھاؤ. ارے طویلے میں سے تھوڑی نکلوا رہا. پہاڑ پتھر میں گوشت ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے. یہ قانون بن گیا کہ بشر کے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق یہ ہمارے علم کلام میں پڑھاتے ہیں. بشر کا ارادہ یہ ہے کہ اس میں اسباب ہوتے ہیں. اونٹ ہو تو بچہ دے, ورنہ بغیر اونٹ کے بچہ کیسے ہوگا؟ جب اونٹ ہی نہیں تو بچہ کیسے ہوگا؟ اسباب ہوں گے. بیوی ہو تو بچہ ہو, اسباب ہوں گے. تو بشر کے ارادے میں یہ ہے کہ اسباب کی ضرورت ہے, لیکن خدا کے یہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اس کے یہاں کوئی ضرورت نہیں کہ اسباب ہوں. وہ تو ارادہ کرے گا. اس نے آل محمد کو جو پاک کیا ہے وہ اسباب سے پاک نہیں کیا ہے. ارادے سے بات کیا ہے. اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ میں اسباب سے بات کر رہا ہوں. اسباب سے تو میں بات کرتا ہوں. میری ماں نے مجھے 50 عمر تک بچپن میں پاک کیا, اسباب سے بات کیا ہے نا. تو میری ماں پاک کرتی ہے, اللہ پاک کر رہا نہیں. وہ اسباب سے بات کر رہی ہے, وہ ارادے سے بات کر رہا ہے. تو دونوں پاک شدہ میں فرق ہو گیا. جو ارادے سے پاک ہوا لیکن زبان کو منشا حلال ہے وہی طاہرہ کو تذکیرہ. اور یہ آپ نے میں نے یہ طاقت ہے جو اللہ بتانا چاہتا میں دیتا ہوں. سلیمان نے کہا رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي. مانگ رہا ہے کہ مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی کو نہیں دیا. ساتھ میں بریک بھی لگا رہا کہ ایسا دے جو کسی کو نہیں دیا. یعنی اس کی خیرات بھی بند کر رہا ہے کہ آپ کسی کو دے بھی نہیں. اللہ اکبر. سب کو جانے کیا کہا تو وہ کہتا میں نہیں دیتا ایسی چیز, لیکن جب وہ دینے پہ آتا ہے تو ایسی چیز دیتا ہے کہ دوسرا دے نہ سکے. جیسے اس والے کو میں نے آپ کے مثال دی, اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ علی سب کو بلائیں گے. میں نے کہا اس والے کی امت نے کہا اس میں سے اونٹ نکالو. تو اس والے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پتھر میں گوشت کا کیا کام, اونٹ کیسے نکلے گا. وہ جانتے تھے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ قادر ہے. جانتے تھے ہم اپنے امام سے مانگتے تو ہم جانتے ہیں کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ قادر ہے. اتنی کی بات ہوتی ہے. ہم نے کہا اس میں سے پہاڑ میں تو اونٹ نکالو. والے نے کہا اللہ نے کہا والے سے دعا مکھ عبادت ہے بہترین ہو کا قبول کر لو. اب سوال یہ نہیں سوچ رہا کہ پتھر میں پہاڑ میں اونٹ کہاں سے آئے گا. اس کو پتا ہے کہ دینے والا ایسا دینے والا ایسا. اس لیے ہم اپنے امام کو دیکھتے 3 دن کا فاقہ ہے لیکن ہم اسے مانگ لیتے. ہمیں پتا ہے دینے والا ایسا دینے والا ایسا. ہم کہا قبول کر لو سوال ہے. قبول کر لیا. اچھا میں اونٹ نکالتا ہوں اللہ کو مان لو. کہاں مان لیں. ایسے اشارہ کیا پہاڑ پھٹا اور اونٹ نکلا. یہ قرآن کی آیت ہے جملہ. یہ موجودہ معصوم کے لیے ہے کہ اس کو دیکھو علی کو پہچانو. یہ کیسے بنا 1 منٹ میں اونٹ بن گیا. کوئی آٹے کا بنایا, لکڑی کا بنایا, کپڑے کا بنایا, کوئی اونٹی کا بچہ تھا. یہ کیسی طاقت ہے معصوم کے پاس. اللہ کیسی طاقت دے رہا. سب نے لکھا قرآن کا اونٹ چلا رہا ہے. بڑا لمبا اونٹ.
انہوں نے کہا ہار رہا ہے تو کہا والد نے کہا ہاں تم تو اور بھی کام کر سکتے ہو، دیکھو اس سے کہو ایک بچہ بھی دے، کہتے 9 مہینے ٹھہرو یہ 2 بچے دے دیں، جب تک اس کے ساتھ نر نہیں ہوگا بچہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اسباب کی ہیں، یہ باتیں ارادے کی ہیں، ارادے کی ہیں۔ میں جاؤ قبول نہیں ہے، والے نے کہا فرشتے نے آ کر قبول کر لو، قبول ہو گیا، معاملہ ہوئے کہ بچہ دے، بچہ دے دی، 5 منٹ میں اونٹنی بھی اور بچہ بھی، کوئی نہیں مانے گی، یہ قرآن کا نقشہ ہے، اونٹنی بھی اور بچہ بھی ساتھ کھڑے، اب تو مان لو، کہا نہیں ابھی بھی نہیں مانیں گے، اس سے کہو اتنا دودھ دے کہ پورا شہر پی لے، اس کے لیے میں نے بات چھیڑی، اتنا دودھ دے مانا خدا جس کو دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، تو اتنا دودھ دے کہ پورا شہر پی لے، پورا شہر پی لے۔ تو آگے نے کہا ٹھیک ہے اتنا دے دوں، کہ سرکار اونٹنی کے ساتھ کتنا دودھ ہوتا، ایک آدمی پی لے، 2 آدمی پی لے، قرآن میں لکھا پورے شہر کے ہاتھ میں کٹورے تھے اور سوالے کی اونٹنی کا دودھ بھرتے جاتے تھے اور لے کے پی کے واپس آ جاتے، اور دشمن تو چاہتا تھا کہ پتہ ہے کہ انہوں نہیں ہے، صبح سے شام تک دودھ دے رہی اور سب کو پلا رہی اور سب پی بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی دیکھ رہے تھے برابر پی رہے تھے، کٹورا لیا پیا، کٹورا لیا پیا، کٹورا لیا پیا، تو لوگ تو چاہتے تھے کم ہو جائے، تو میں نے اس سے کہا تم دیکھ تو صحیح، ایک اونٹنی کو خدا اتنا طاقت پر بنا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت آ جائے کہ پورے شہر کو پلا دے، یہ بھی کم نہ ہو، ارے جس کے ہاتھ ید اللہ ہو اس ہاتھ ید رسول ہو۔ اور کیا ہم نے تشریم جیسے اونٹنی سوالے کی سب شہر کو پلا کے رکھا، ایسے ہی ہمارا علی ساقی کوثر ہے، ید اللہ ہے، پوری کائنات کو کوثر پلا دے گا۔ اللہ نے اونٹنی پہ بیٹھا نہیں، کہا ناقۃ اللہ میرا ناقہ ہے، ناقے میں یہ حالت ہے کہ سب کو پلائے گا، جو ید اللہ ہو، مجد اللہ ہو، علم اللہ ہو، نصاب اللہ ہو، ولی اللہ ہو۔ کیا ہم نے اس لیے مانگتے وقت یہ دیکھیں کہ کس سے مانگو، اور ایک سے نہیں مانگو، اس لیے ہم ہر ایک سے نہیں مانگتے، ہم تو اپنے اموات سے نہیں مانگتے، خبر پہ جا کے کبھی نہیں مانگتے مجھے دو، ہم تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں دینے آئے، تم نے ہمیں ایسی چیز دے کے آئے ہو کہ ہم تمہیں دینے آئے، ہم تم سے لینے نہیں آئے، لینے کا دربار تو علی کا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ امام کا فرمان ہے کہ مانگنے والا حقیر ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر مانگ لے آپ تو حقیر ہو جاتا ہے، اس کا وزن ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے کلو کا ہے۔ اس لیے مانگنے والے کی طرح تعریف نہیں کی گئی۔ اگر کسی کے 50,000 روپے ہو اور وہ باہر کھڑا ہو بھیک مانگے تو آپ اسے کیا کہو گے؟ او فرینڈی پیسے جیب میں رکھ کے پھر بھیک مانگ رہا ہے، عمر بھر کے لیے عزت بیچ دی نا اس نے، تو مانا مانگنے والے کے لیے ہو گئے پیسے نہ ہوں اس کے پاس تو مانگے گا، پر اگر ہے نا پھر مانگ رہا، بڑا بے ایمان آدمی ہے، لوگوں کے جیب مانگ رہا اور اتنے پیسے ممان کم موجود ہے، اس کو نہیں دینا۔ اب بات آتی ہے نا، دیکھیں دروازے کی بات ہوتی ہے، اگر آپ سے کوئی مانگے پیسے والا اور چھپا لے پیسہ تو آپ کہو گے نہیں مانگنا چاہیے اس کو، لیکن اگر یہی پیسے والا مولا کے دربار میں گئے یا علی مجھے دے دے، یا علی مجھے دے دے، تو آپ کہو کتنا اچھا آدمی ہے، اس قدر بہت تقویٰ ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی مولا کے سامنے آ گیا۔ یہ معنی ہے کہ ایک خدا تو کو ہے یا من لا یحتقر اہل الحاجت الیہ، خدا تیری صفت یہ ہے کہ مانگنے والے کو دلیل نہیں کرتا، ادھر حسین سے مانگا ادھر عزیز ہو گیا۔ اب آخری صفت یہ سن لیجیے صدقے کی کہ صدقہ اتنی قریبی چیز ہے کہ کھانے والے کو بھی دلیل کر دیتا ہے، اس لیے آپ کسی کو کہے کھائیے کھائیے ہمارے بچوں کا صدقہ ہے، کھانا چھوڑ دے گا، ایسا آدمی ہے مجھے صدقہ کھلا رہا ہے میں اس کو صدقے میں دے دوں، میرے بچے صدقہ کھاتے ہیں آپ نے، اور کسی کو کہیے آئیے صدقہ کھائیے کوئی نہیں کھائے گا، یہ بھی چیز ہے نا کوئی نہیں لیتا، اس لیے اس صدقے کو اٹھا کے حسین کو دے دو، اور حسین کے نام پہ صدقہ ہے،
اب دیکھیے کتنا بلند ہو گیا، کتنا گرا ہوا، ہر آدمی کہہ رہا مجھے تو حسین کا صدقہ، مجھے تو علی کا صدقہ۔ جو گری ہوئی چیز کو بڑھا دے یہی کہتے ہیں، جو گری ہوئی چیز کو بڑھا دے کتنا آدھا کر دے، وہ گرے گناہگار شیعہ کو بھی اتنا آدھا کر دے۔ بلکہ آپ اس لیے مانگنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ کس سے مانگنا۔ ہمیں مجلس کو بلا اس لیے رہے کہ ادھر ادھر مت مانگو، ان سے مانگو۔ کہ جو آپ کو مجلس سے بلایا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے مانگ لو نا۔ کوئی افسر بیٹھا ہو آپ سے کام نہیں کروا، ارے جب بیٹھے تھے اس کے پاس اسے کہہ دیں کیا کر دیں تمہارا کام۔ اور ایک مانگنے والے دینے والے نہیں 14 اور کا رجسٹریشن یہ کہ جو دینے والے ہیں دنیا میں وہ یہی کہتے ہیں وہاں نہیں دیں گے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ یہاں بھی دیں گے، آپ یہاں بھی مانگ لو، اب مانگ لو۔ اگر اچھا یہ ان کا دینے کا یہ کہ یہ ہر ایک کو دیتے ہیں، ملائکہ کو دیتے ہیں، انبیاء کو دیتے ہیں، رسولوں کو دیتے ہیں، ولیوں کو دیتے ہیں۔ انبیاء میں ملے گا آپ کو کہ فلاں نبی نے فلاں کو دے دیا، لیکن کسی نبی کے بارے میں نہیں ملے گا کہ اس نے مٹی کو دے دیا۔ یہ حسینی کو شرف حاصل ہے کہ مٹی کو عطا کر دیا تو خاک شفا ہو گئی۔ جو خاک کو اتنا بڑھا دے کہ شفا بنا دے وہ مومن کو کیوں نہیں دوا بنا دے؟ دینے کی بات ہے۔ سرکار یہ مسئلہ ہے دینے کا۔ خدا نے ہم سے کہا ہے کہ مانگو تو ان سے مانگو۔ دعا توسل 14 کے لیے ہے، اسے نہیں مانگ سکتا، 14 سے مانگو ان کو دیں گے۔ اور مانگ دیتے رہو کہ تم جانتے کہ کس کے بیٹے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مانگ رہے ہو، سب دے دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، امام بھی مسائل پر روتا ہے، ہم بھی روتے ہیں۔ یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ جس غمزدہ کے گھر جاؤ اگر وہ رو رہا ہو اور آپ بھی رو تو آپ کو اس کا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مجلس کرتی ہے، جب مجلس حسین میں آؤ تو کہیں جاتے ہو، کیونکہ اس میں زہرا بھی رو رہی ہے، آپ بھی رو رہے۔ تو آپ کا رونا قیامت میں فاطمہ کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر اب مجلس حسین میں گریا کہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو ماں ہے، آپ اس کی ہمدردی کر رہے ہیں کہ اس کا دل پہلے کہ تیرے بیٹے پہ رونے والے موجود ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی، یہ بڑے مقدس تھے، میں ان کی تعریف ابھی کیا کروں بات کریں گے۔ انہوں نے کبھی ڈرل سے پانی نہیں نکالا کھینچ کے، لوٹا کنویں پہ ڈبتے تھے پانی اوپر آ جاتا تھا، مطلب مقدس تھا اور بہترین مسائل پڑھنے والا، کیونکہ جو بھی مرضی بنتا ہے وہ مسائل اچھا پڑھتا ہے۔ یعنی پہلے زہرا کا دل خوش کرتا ہے، بعد تو خدا اس کا دل خوش کرتا ہے۔ مقدس اردبیلی نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا۔ جب زندہ تھے خود مقدس اردبیلی اور امام شہید ہو چکے تھے، تو خواب میں مقدس اردبیلی نے امیر المومنین کو دیکھا تو مقدس نے سلام کیا، تعظیم کی اور بیٹھنے لگا۔ کہنے لگے مولا نے کہا مقدس بیٹھ جاؤ لیکن مجھے حسین کا مسائل سناؤ۔ مجھے حسین کی مصیبت سناؤ۔ مانا کبھی کبھی امام کا بھی دل گھبراتا ہے تو حسین کی مصیبت سناؤ، مجھے حسین کی مصیبت سناؤ۔ مقدس نے کہا بھلا بیٹھیے، میں ابھی مسائل پڑھتا ہوں، امام سے ابھی مسائل پڑھتا ہوں۔ تو مقدس نے امام کے اس قول سے شروع کیا تو امام نے خود فرمایا، امام نے کیا فرمایا؟ یا حارث حمدان میں یموت یا رنی، اور حارث حمدان کوئی مومن مرتا ہی نہیں جب تک علی کو نہیں دیکھ لے، اور احتضار کے وقت میں علی کو مجھے علی کو دیکھے گا۔ یہ کہہ کے حارث حمدان نے کہا یا حارث حمدان میں یموت یا رنی، یا علی آپ نے فرمایا نا۔ امیر المومنین آقا سنبھالی اور جانے لگے کہ مولا بیٹھو نا، مسائل سنا رہا ہوں آپ کو۔ مڑ کے مولا نے حارث حمدان سے کہا تو یہی کہے گا نا کہ ہر مومن پہ آتے ہو جب حسین گھوڑے پہ
اور شبلی پیاسا ہے اور شبلی بھوکا ہے اور شبلی فاطمہ کا بیٹا ہے اور شبلی اس پر رحم کر دے اور شبلی کس کو مال ہے کبھی عمر ساتھ سے کہتی تھی کبھی شبلی سے کہتی تھی بیوی بغداد میں اللہ پڑھنے لگے ہیں حسین بغداد میں پڑھنے لگی نیچے صدر کا کندر کے نیچے امام نے دیکھا زینب چیخ رہی ہے یا اختی اردئی والفسار تو گھر کی طرف چلے جاؤ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی میرا گلہ بکنے کا وقت آ گیا زینب من گھبرا میرے ماں زہرا مجھے لینے کو رہی ہے سيعلم الذين ظلموا اللهم صل على محمد وعلى محمد واغفر لهم اللهم صل على محمد وعلى محمد واغفر لهم خدا جو بیمار اور شفا دے جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما جو پریشان حال اپنی پریشانی کو دور فرما بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرما ان سے بلا و مصیبت کو دور فرما امام کے ظہور میں تعلیم فرما ہم کو امام کے غلاموں میں محشور فرما ربنا تقبل منا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا ہم شیر کے ہر غم کو سنتے ہیں ترائی پہ ہے اب آپ کا قبضہ سنتے ہیں ترائی پہ ہے اب آپ کا قبضہ سنتے ہیں ترائی پہ ہے اب آپ کا قبضہ سنتے ہیں ترائی پہ ہے اب آپ کا قبضہ ہر پیاس کو دریا پہ بلا لیجئے آقا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا شبیر کمر پکڑے ہوئے رن میں پکارے شبیر کمر پکڑے ہوئے رن میں پکارے شبیر کمر پکڑے ہوئے رن میں پکارے کمر پکڑے ہوئے رن میں پکارے لیجئے آقا زینب کو مصیبت سے بچا لیجئے آقا زینب کو
लीजिए अब्बा। हर साहिब ईमान की तमन्ना है ये बज़ में, हर साहिब ईमान की तमन्ना है ये बज़ में, हर साहिब ईमान की तमन्ना है ये बज़ में, हर साहिब ईमान की तमन्ना है ये बज़ में। मुझसे अपने बुला लीजिए अब्बा, ज़ैनब को मुसीबत से बचा लीजिए अब्बा, ज़ैनब को मुसीबत से बचा लीजिए अब्बा, ज़ैनब को मुसीबत से बचा। मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। ये मोहम्मद का नवासा है, अली का बेटा, क्या पता है मेरे बेटे की ये बदला जरा, जालिमों क्यों इसे बेजुर्मों खता घेरा है, हाय मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। आए तन्हाई का आलम रे कोई पास नहीं, आए कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, क्या लिया मेरा नाज बड़ा तन्हा है, हाय मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन। एक दिन में बड़े लश्कर का भी गम देखा है, इसने अब्बास का अकबर का भी गम देखा है, दफन करके अली असगर को अभी आया है, हाय मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन। आए चलती है जिगर फिर भी नहीं रोया है, कितने दिन से तू मेरे लाल नहीं सोया है, हाँ मेरी गोद में सो जा तू बहुत जागा है, हाय मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन, तेरा मज़लूम हुसैन। आइए मेरे खुदा हश्र बाबा है बाबा, शिमर खंजर लिए बाजी पे खड़ा है बाबा,
birds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.